میرے آقا کی والدہ ماجدہ ان کی قبر پاک پر آئل پھینک دیا تاکہ کوئی یہاں پر آ نہ سکے. کیوں نہ آ سکے؟ کائنات کی سب سے عظیم خاتون، اب سب سے عظیم خاتون جی اس وجہ سے کیونکہ معاذ اللہ یہ مشرک تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت مطلب کتنی جہالت کے دلدل میں، اور یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، مسلمان کبھی بھی جملے استعمال نہیں کرتا. اگر کوئی بظاہر کلمہ پڑھتا اور یہ بکواس کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. مسلمان جب بھی بات کرے گا وہ خیر کی بات کرے گا، شر کی بات نہیں کرے گا، شر کی بات نہیں کرے گا. کوئی اپنی ماں باپ کے لیے سے جملے استعمال نہیں کر سکتا. تو پھر یہ تو میرے آقا میرے مولا کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، بولو سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ، بولو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. آپ کو معلوم ہے جب کفار مکہ میدان کفار مکہ جب مکے سے چلے نا تو ان کی ایک یہ پلاننگ بھی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ راستے میں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر آئے گی اس کو اکھیڑ دیتے ہیں. یہ کفار کے عزائم تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے. یہ کفار کے عزائم تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے. بعد نے کہا اکھیڑ دینا چاہیے، بعد نے کہا نہیں یہ بڑا معاملہ ہو جائے گا، قبر کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ کفاروں کا عزائم یہ بھی تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ مزار پر انوار کو بنانا چاہیے. حالات اگر عقیدت کا مرکز ہے، محبت کا مرکز ہے. نہیں جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ اس وقت تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور حضور کی والدہ ماجدہ 6 سال آقا علیہ السلام کی عمر پاک تھی. ارشاد فرما گئی. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ آیا مومن تھی معاذ اللہ، معاذ اللہ، کافر تھی معاذ اللہ. حضرت اگر ذرا آپ اپنے ذہنوں میں سوال رکھیں، میں آپ کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال کہ یہ کلمہ پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا. سنیں، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو سر پاک سے لے کے قدم پاک تک پاک رکھا. کیا رکھا؟ قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا لباس مبارک میلا تھا یا معاذ اللہ ناپاک تھا، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اب مسئلہ سنتے چلے. حضور کے جسم اطہر سے لگنے والا جو کپڑا مبارک ہے اگر کوئی اس کو میلا کہہ دے، ناپاک کہہ دے، وہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہتا، یہ علماء نے فرمایا وہ کافر ہو جائے. حضرت اکار ذرا آپ تصور کیجئے جو حضور کے جسم اطہر سے لگ جائے، جو کپڑا لگ جائے، جو چیز لگ جائے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ جو شخص اب مدینے کو یثرب کہے، مدینے کو یثرب کہنے سے منع ہے. آپ مدینے کو یثرب نہیں کہہ سکتے، طیبہ کہیں گے، طیبہ کہیں گے، مدینہ منورہ کہیں گے، مدینہ پاک کہیں گے، لیکن یثرب نہیں کہہ سکتے کیونکہ آقا نے منع فرما دیا. اب حضور کا قدم مبارک لگ گیا، اس شہر کو نسبت حضور سے ہو گئے. جب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ مدینہ شریف پہنچیں گے تو پائلٹ کسی یہ نہیں کہے کہ ہم مدینہ ایئرپورٹ پہ آ گئے، نہیں، وہ کہے گا آپ مدینہ منورہ. یہ میں نے توجہ دلائی دو. میں نے کہا وہ بھی کہے گا کہ آپ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ اتر چکے. صرف مدینہ نہیں کہے گا، مدینہ، مدینہ ہی، مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، حضرت مدینہ کعبہ، طیبہ، یہ سارے جملے استعمال ہوں گے کیونکہ حضور علیہ السلام وہ شہر، اس شہر کو حضور سے نسبت ہو گئے اور جس کو نسبت حضور سے ہو جائے اس کو یثرب بھی نہیں کہہ سکتے، اس کپڑے کو برا نہیں کہہ سکتے، اس جماعت صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کیونکہ نسبت حضور سے ہے، نسبت حضور سے ہے. جو حضور سے لگ جائے، لگ جائے، جس نے حضور سے مصافحہ کر لیا نا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ محبوب کے ہاتھ سے لگ چکے ہیں، مس ہو چکے. محبوب کا ہاتھ تو ورا ورا. حضرت وقار جس کا ہاتھ محبوب کے مبارک مقدس ہاتھ سے لگ جائے اور جس ہاتھ مبارک کے بارے میں اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ محبوب کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ. حضرت وقار جس کا ہاتھ محبوب کے ہاتھ سے لگ جائے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اور جو وجود مصطفیٰ، جو وجود مصطفیٰ سیدہ طیبہ طیبہ طاہرہ
عابدہ زاہدہ، بولو سبحان اللہ، جو وجود مصطفیٰ شکم آمنہ میں جلوہ افروز ہو جائے، اس سیدہ پاک کی شان کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حالانکہ جب یونس علیہ السلام جس مچھلی کے شکم میں 40 دن رہے اور رب فرمائے کہ تو نے میرے پیغمبر کو 40 دن رکھا ہے، اب تو بتا کہاں رہنا چاہتی ہے؟ جس مچھلی کے شکم میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رہے، اور جب آپ باہر آ جائیں رب فرمائے کہاں رہنا چاہتی ہے؟ کہاں رہنا چاہتی ہے؟ مچھلی کا ہے کہ تیرے پیغمبر کو 40 دن رکھا ہے، فرمایا کہ میں جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہونا چاہتی ہوں۔ اب یہ نہیں پوچھا تو نے کلمہ پڑھا تھا ہی نہیں پڑھا تھا، تو نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، جنت ایسی مل جائے گی؟ نا، نسبت تو نے رکھا کس کو ہے؟ فرمایا کہ تو نے میرے پیغمبر کو 40 دن رکھے، 50 دن رکھا، تو وہ مچھلی جنت کی نہروں میں، اور جو سیدہ طیبہ طاہرہ اور جس کے نور نظر اور جس کا شہزادہ کائنات کا مالک ہو، رہبر ہو، ہادی ہو، اس کی پاکی ایسی کہ اگر قدم رکھے زمین پر زمین پاک، جس جماعت پہ نگاہ ڈالے جماعت پاک، آج بھی جس پہ نگاہ ڈال دے وہ غوث اعظم، غریب نواز، وہ سیدہ